حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترنے والا قرآن جو ہے یہ اسلام کی تھیوری ہے، اور اگر اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار ہے۔ اگر تھیوری ہے تو وہ بھی بے مثال ہے، اور پریکٹیکل بھی دیکھو۔ تھیوری کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری ہے کہ ہم بندوں کو پرکھتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جان و مال کی کمی اور ضیاع سے، سرمایہ اور پھل کے لٹ جانے سے ہم بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، لیکن جو میرے ہوتے ہیں وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ تھیوری ہے نا، اب پریکٹیکل دیکھیں، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، مالوں کا بھی ضیاع ہے، بیٹے بھی کٹ کٹ کے، زندگی کا سرمایہ ہے نا، جانوں کا ضیاع بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر صبر کرنے والوں کا صبر دیکھیے، صبر والوں کی کیفیت دیکھیے۔ صبر کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے، معمولات عبادت کا ضائع نہ ہو۔ صابر وہ کہلائے گا، معمولات، جوان بیٹے کی میت پڑی ہے، پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کا عادی تھا، آج پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، صابر ہے۔ جس کے معمولات عبادت قضا نہ ہو وہ صابر ہے۔ اب اگر صبر کی یہ تعریف ہے تو پھر دیکھو کربلا میں 72 زخم کلیجے پہ ہیں، اور ہر طرف دکھوں کی ایک دردناک کہانی ہے، خون کا ایک دریا ہے۔ عین اس موقع میں عبادت کا وقت آ گیا، حسین ابن علی نے اس موقع ہی جو ہے وہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی۔ صابر وہ ہوتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابر وہ ہوتا ہے کہ جس کے معمولات عبادت کو قضا نہ ہو۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جائیں، یہاں کو ہمالیہ بھی ہو جاتا، وہ بھی پگھل جاتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے، جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لانا، اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ جو ہے وہ شیر خار بچہ ہاتھوں پہ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر بھی جو ہے وہ عرض کرنا، مالک میری یہ قربانی بھی قبول کر۔ یہ تماشا تو نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھے اور پھر بھی کہے، مالک میری یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ 72 لاشیں زخموں سے چور، اور 72 لاشیں سامنے پڑے اور خود زخموں سے چور ہے۔ یہاں تو تبھی موت کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا، تو جنازے میں باپ کو 10 آدمی کندھا دے کے اس کو سہارا دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں، میاں اسے کیا، اسی کا تو بیٹا ہے یار، جس کا جوان بیٹا تبھی موت سے مر گیا، 10 آدمی اس کو سہارا لے کے دے کے قبرستان جا رہے ہیں۔ میں سلام نہ کروں حسین ابن علی کو، جو بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا رہا ہے، اور پھر بھی کہلا، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ جب آپ آئے نا گھوڑے کے اوپر اور 72-71 لاشیں بھی پڑے ہوئے، تو کیا بانک پن تھا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چدا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ یہ جرأت انہی کی ہے، یہ ہمت انہی کی۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گھوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم ناز کرتے ہیں، ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہوں اور پھر استقامت کا یہ عالم، یہ حضرت امام حسین کا ہی بانک پن ہے، اور یہ انہی کی زندگی ہے، اور یہ انہی کا کمال ہے کہ ان حالات میں بھی موت کی آنکھوں میں ہنس کے آنکھیں ڈالیں، اور پھر عظیمت کی وہ جرأت کی وہ داستان رقم کی قیامت تک جو ہے اس کے نشان باقی رہیں گے۔ کیا خوب اقبال نے خراج پیش کیا، آ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت پسر، سرخ رو عشق غیور از خونے او، شوخی این مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ قیامت تک کے لیے حسین ابن علی کے خون نے ایک چمن ایجاد کر دیا، ان کے خون نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، اور یہی کام تھا حسین ابن علی کا۔ مقام بیضا پہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچ چکی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں،
لوگوں نے کہا بھی کہ اب حالات آگے تغیر پذیر ہو گئے، اب واپس جانا چاہیے، عافیت اسی میں ہے، لیکن آپ نے مسلسل آگے بڑھنے کا حکم دیا اور وہاں دوستوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں اکٹھا کر کے حضرت امام حسین نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے 2 لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ان لفظوں پر آپ کی پوری توجہ بھی ہو اور اس کی تہ میں اترنے کی کوشش بھی کریں اور حضرت امام حسین کی قربانی کا مقصد بھی سمجھیں۔ آپ نے فرمایا لوگو تم مجھے روک رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، مجھے افراد کی قلت اور آگے ایک بہت بڑا کھڑا ہوا طوفان سب کچھ نظر آ رہا ہے، زمینی حقائق سے بھی پوری طرح آگاہ ہوں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں جنگی سامان ساتھ لے کر کے نہیں آیا، اس بات سے بھی آگاہ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آگے کیوں بڑھے جا رہا ہوں۔ حضرت امام کا خطبے کے 2 لفظ سنیے، فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں آگے اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ اگر آج میں بھی نہ گیا تو قیامت تک لوگ ظلم کے خلاف کھڑے کیسے ہوں گے؟ قیامت تک، تا قیامت، اقبال کے اب جملے دیکھیے، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او۔ اقبال کہتا ہے عشق غیور کے چہرے پہ جو بانک پن ہے وہ حسین کے خون کا صدقہ ہے، حسین کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہو گیا ہے۔ قیامت تک، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا، سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، کہا کہ تم کہو گے کہ جس حکومت میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اس سے ٹکرانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے، یہ زمینی حقائق کے برعکس بات ہے، یہ عقلی منطق اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ اتنی بڑی سلطنت اور میں اس سے ٹکرانے جا رہا ہوں، تم کہو گے یہ غلط بات ہے، لیکن اس کے باوجود میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ مہاتما گاندھی کے ریکارڈ پہ لفظ ہیں، اس نے کہا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف جتنے لوگ بھی برسر پیکار ہوں گے اور میدان میں آئیں گے سب حسین ابن علی کے خون سے حرارت لیں گے، وہاں سے تازگی لیں گے، وہاں سے روشنی لیں گے، اور قیامت تک جبر کے خلاف کھڑا ہو کر کے وہ جو ہے وہ ان کی سنت کو تازہ کریں گے۔ قیامت تک یزید بھی آتے رہیں گے، لیکن حسین کے جانشین وقت کے یزیدوں کو للکارتے رہیں گے۔ کوئی مصلحت اور کوئی زمینی حقائق ان کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ حسینی تلوار بن کے یزیدیوں کو کاٹتے رہیں گے، اور قرب قیامت تک جو ہے وہ جبر کے مقابلے میں سینہ سپر ہوتے رہیں گے، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب فرما دو اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، ایک ہی صلہ مانگ رہا ہوں، وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، ان سے الفت کے رشتے کو مستحکم کرنا۔ حضور نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ، پڑھا کے جاؤ، یہ سبق رٹا کے جاؤ اپنی اولاد کو۔ تم نے ڈاکٹر بھی بنایا، اپنی اولاد کو سول انجینئر بھی بنا لیا، تم نے اپنی اولاد کو سیاست کے اکھاڑے میں بھی اتار دیا، اور ان کے داؤ پیچ بھی دیکھے تم نے بہت کچھ دیکھا، عالی نسب پلازے ان کی ملکیت میں دیکھے تم نے بہت کچھ، لمبی لمبی گاڑیوں میں اپنی اولاد کو گھومتے ہوئے بھی دیکھا، خوش بھی ہوئے، لیکن میرے آقا نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور دے کے جانا، حب نبیکم، ایک نبی کا پیار دے کے جانا، وحب اہل بیت ہی، دوسرا اہل بیت نبوت کا پیار دے کے جانا، وتلاوت القرآن، اور تیسرا قرآن کی تلاوت کر سکھا کے جانا انہیں۔ یہ 3 دولتیں تمہاری اولاد کے دامن میں ضرور ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آج کے درس کی ساعتوں کے ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جملہ معامنین، جملہ کوشش کرنے والے سب کو جزائے جزیل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ دور و نزدیک سے یہ لوگ سردی میں چل کے کتاب رحمت قرآن کا درس سننے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ گھروں میں پہنچنے سے قبل اس درس کی برکتیں سب کے گھروں تک